Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the episode 11 of our Sira podcast, Know Your Nabi. اور پریویسلی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کے بعد کے ان کے جو بالکل انیشیل اسٹیجز کے جو انسیڈنٹس اور جو سٹوریز تھیں ہم نے ان کو ڈسکس کیا. ان کی جو رضاعت کا جو دور تھا، پھر ان کے والد کی ڈیتھ اینڈ پیدائش اینڈ پھر رضاعت، اور پھر اس کے بعد پھر بکریاں چرانے کا جو ان کا بڑا گہرا کانسیپٹ تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو آج ہم کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم وحی سے بہت قریب جا رہے ہیں، تو دنیا جو ہے وہ ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر رہی تھی. یہ بہت بڑے سینٹنسز ہیں، اور اس کی اگر میں کوئی 2-3 ایگزامپلس دوں تو وہ ایگزامپلس اس طرح سے ہیں کہ سلمان فارسی، اگر آپ آج بھی مکہ دیکھیں اور ایران دیکھیں جو کہ اس ٹائم پہ پرشیا تھا، پرشیا اس کو ہم کہتے ہیں، تو سلمان فارسی تھے، وہ پرشین تھے. تو پرشین سلمان فارسی کہاں سے گھومتے گھماتے ہوتے ہوئے مدینہ آ کے وہ ویٹ کریں اللہ کے رسول کا. پھر یہودیوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہودی ان کی جو بیس تھی وہ ہے ایجپٹ کے اندر. یوسف علیہ السلام کیونکہ وہاں کے ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری دی تھی، بادشاہت نصیب کی تھی، تو وہیں پہ وہ اسٹیبلش رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پہ آ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو یہودی وہاں ہیں، وہ بھی پھر مدینہ کے اندر آتے ہیں یہودی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول کا ویٹ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، جن کا نام محمد بھی ہے، جن کا نام احمد بھی ہے، تو دنیا ہمیشہ سے ان کا ویٹ کر رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہ بات جو ہے نا سمجھائی ہے، یہ بات بتائی ہے جاں بجا. اور اہل کتاب کے حوالے سے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں، اچھا میں اہل کتاب کی طرف ذرا بعد میں جاؤں گا. اہل کتاب سے مراد تو وہ لوگ ہیں نا جو کرسچنز ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں. ان کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں، ایک بڑی پیاری آیت ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ مطلب قرآن بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بننے سے پہلے ایک پروفیسی رکھی ہوئی تھی. ادھر ایک گہری بات آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کیا کروں گا، کہ میں کتاب و حکمت سے جو کچھ تمہیں دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو کیا کرے، اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو. تو تم نے کیا کرنا ہے، تم 2 کام کرنے ہیں. اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور جو میرا عہد ہے اس کو تم قبول کرتے ہو. تو انہوں نے کہا اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، مطلب یہ پرانی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے یہ سارے رسولوں سے یہ میثاق کیا تھا. اچھا اب بڑی ایک عجیب بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی اور رسول نہیں آیا، لیکن یہ قرآن کی ایک بڑی پروفیسی ہے، یہ آج تک ہونی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ون آف دا ریزن عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں ہونے دیا، حالانکہ یہودی جو تھے وہ یقتلون الانبیاء، قرآن کہتا ہے کہ وہ جاں بجا نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. اور انبیاء کا جو ورڈ ہے وہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، کہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نا وہ قتل کر سکتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بل رفعہ اللہ علیہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اچھا جی، اور وہ کیوں اٹھایا؟ تاکہ وہ بعد میں آئیں اور یہ جو والا میثاق جو عہد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس عہد کو وہ پورا کریں کہ ایک رسول نے آنا ہے جو آخری رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. جب بھی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کے آئیں گے. اور اس کے اندر جو ہے کچھ اہل کتاب میں سے جو کرسچنز ہیں، میں نے ان سے ایک دفعہ یہ ایک آرگیومنٹ سنا، یہ ان کا ایک کسی کا نیریٹو تھا کہ یسوع مسیح آئیں گے
اور سارے جو مسلمان ہیں وہ عیسائی ہو جائیں گے. اب یہ لاجیکلی بندہ اس کو سوچے, اگر دیکھے لاجیکلی ایک لے مین پرسپیکٹو سے, کہ جب دو بڑے ادیان اس بات میں بلیو رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, ایک بات مسلمان بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اب اللہ کے رسول کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, اللہ کے رسول تو جا چکے ہیں اس دنیا سے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ٹیکنیکلٹیز اور یہ تو گہرائیاں ہیں نا بعد میں, کہ جی وہ امتی بن کے آئیں گے یا نبی بن کے آئیں گے. لیکن وہ لے مین کا پرسپیکٹو اور نیریٹو کیا تھا کہ یسوع مسیح آئیں گے. ایگزیکٹ میں ٹرم بتا رہا ہوں, یسوع مسیح آئیں گے اور سارے کرسچن تو ایمان لے کے آ جائیں گے, دوبارہ صحیح ہو جائیں گے. جتنے بھی مسلمان اور لوگ ہیں سارے جو نا وہ کرسچنس بن جائیں گے. تو یہ ان کا بلیو ہے بڑا. وہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی جو کتابیں ہیں اس سے یہ بالکل اگینسٹ ہے, کانٹرڈکٹ کرتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ ایک ایگزسٹنس ہے, میں نے کہا کے سامنے رکھو. اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات رکھی تھی نا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تو باقی نبی تو چلے گئے, ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے رہن دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. جبھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے ایک فیصلے سے کروڑوں جو ہے شکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار, اللہ ایک تیر سے کروڑوں شکار کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کا پرسپیکٹو ہے. اچھا جی, اب ذرا اہل کتاب کا پرسپیکٹو دیکھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ, یہ سورہ بقرہ کی کتاب, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, جو کہ تصدیق کرنے والی تھی جو کہ ان کے پاس ہے. تورات بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی, انجیل بھی, بائبل بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی. اسی طریقے سے جو زبور ہے, یہ بیسکلی ان کو جو ہے نا یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹس کہتے ہیں, عہد نامہ قدیم کہتے ہیں اس کو. اس کے اندر تورات اور زبور دونوں آ جاتی ہے. اور جو نیو ٹیسٹیمنٹس ہے اس کو یہ بائبل کہتے ہیں. یہ جو انجیل ہے بیسکلی, انجیل مقدس اس کو کہتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس کو سنکرونائز کر دیتا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس کے اندر. تو اللہ کہتا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اہل کتاب اس آخری کتاب نبی وحی آنے سے پہلے جو کفار تھے, جو مکے کے کافر تھے, ان کے جو ہے نا وہ یستفتحون علی الذین کفروا, ان پر فتح مانگا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے ان کو تڑیاں مارتے ہوئے نا کہ ہمارا آخری رسول آئے گا, ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. جبھی نبی موعود بھی کہتے تھے کہ ان کا وعدہ کیا گیا ہے, ان کا پرومس کیا گیا ہے, وہ آ رہے ہیں, جیسے اب آئیں گے نا پھر ہم تمہیں بتائیں گے. اور ایک اور قرآن کی ایک آیت ہے بڑی پیاری, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اس کو ہم نے پریویس بھی ڈسکس کیا تھا, کہ یعرفون کما یعرفون ابناؤہم, اہل کتاب خاص طور پہ جیوز کی بات ہو رہی ہے, کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعرفون ابناءہم, جو اپنا ابن یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ابن کا, ابنا کا مطلب بیٹوں کو پہچانتا ہے, جیسا اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا ہے, جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو اس طرح تم اللہ کے رسول کو پہچانتے ہو. تو اللہ کے رسول کی جو پروفیسی تھی وہ ہمیشہ سے کتابوں کے اندر, مذاہب کے اندر, ادیان کے اندر, رسولوں کے اندر پہلے سے موجود تھی. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ابعث فیہم رسولا, اس جگہ اس شہر کے اندر یا اللہ تو ایک رسول بھیجنا, یتلو علیہم آیات, جو تلاوت کرے تیری آیت کو, ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو تزکیہ کرے اور جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو وہ نبی جو ہے نا دعائیں کر رہے ہیں, ان کو پتہ ایک پروفیسی ہے کہ وہ ایک نے آنا, اللہ کرے وہ یہاں آ جائے, غیب کا علم تو نہیں تھا ان کو. اسی طریقے سے کتابیں جو ہیں وہ مینشن تھی. تو قرآن بھی ہے نا جا بجا اس بات کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ایک بڑی پیاری روایت ہے. اچھا جی, یہ صحیح بخاری کے اندر ایک باب آتا ہے, اور یہ باب کا نام نا قرآن کی آیت کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ باب انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. قرآن کی اس آیت کے اوپر ایک چیپٹر بنایا ہوا ہے. تو اس کے اندر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ, ان سے روایت آتی ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اس کا مطلب بیسک مطلب یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے, کہ آپ گواہ بھی ہیں, مبشر بھی ہیں, آپ جو ہے خوشخبری دینے والے بھی, نذیر اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45. تو وہ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر یہی بات اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کی ہے, اس کو یہ عربی ہے نا صحیح بخاری کی ہے نا, یہ میں آپ کو روایت بیان کروں. یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحفظا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ. مطلب بڑی اس کے اندر ہے, میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تورات میں اللہ کے رسول کیسے مینشن کیا گیا, اور
بخاری کے اندر جو روایت آتی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم میرے بندے میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، اور نہ تم بدخو ہو، مطلب زبان کے گندے نہیں ہو، نہ سخت دل ہو، نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے ہو۔ اور تورات میں یہ بھی لکھا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا۔ اللہ کے رسول جو ہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیں گے، بلکہ معاف و درگزر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک جو ٹیڑھی شریعتیں جو خراب کر دی ہیں انہوں نے، گمراہیت کی طرف لے گئی ہیں، اسے سیدھا نہ کر لیں، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں، اور اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا مطلب دیکھنے والا بنا دے گا، بہرے کانوں کو سننے والا کر دے گا، اور جو پردے ان کے دل کے اوپر پڑے ہوئے وہ کھول دے گا۔ تو یہ تورات کے اندر لکھی ہوئی باتیں جو ہے نا، یہ صحابہ اور جو ہماری حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو سوچیں کہ ان کی کتابوں کے اندر کیا کچھ موجود ہوگا۔ اور اس کے اندر میں نے، جب مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو ذاکر نائک کو سنتا تھا، تو ذاکر نائک جو ہے نا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، بڑا کھول کے چیزوں کو، اور میں کہتا ہوں کیا ان کی میموری اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، تو کھول کے سارا بیان کرتے تھے کہ ہندوؤں کتابوں میں کس طرح ہے، جوڈائزم کے اندر کس طرح لکھا ہوا ہے، کرسچینٹی کے اندر کیسے لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک کتاب ہے عربی کے اندر، محمد فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ کے رسول کا تذکرہ، قرآن میں تو ہے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ بڑے زبردست، ان کا نام ہے پروفیسر ابراہیم خلیل احمد۔ یہ پہلے ایجپٹ کے ایک بہت بڑے بشپ تھے، پھر بعد میں انہوں نے جو ہے نا اسلام کو قبول کیا، اور ان کا جو سابقہ نام ہے وہ ہے ابراہیم خلیل فلپس، یہ پریویس ان کا نام تھا، بعد میں پھر ان کا نام پروفیسر ابراہیم خلیل احمد ہو گیا۔ تو انہوں نے جو ہے نا جتنی بھی کمپیریٹیو ریلیجن، مطلب اس میں انہوں نے جو ہے نا جوڈائزم کو اسٹڈی کیا، کرسچینٹی کو تھے ہی وہ ماہر، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اسلام کو جب کمپیریٹیولی پڑھا تو انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے زندگی بھر کا نچوڑ تھا تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، عربی کے اندر بڑی پیاری کتاب ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے کچھ کی پوائنٹس اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں تورات اور انجیل کے حوالے سے۔ تورات اور انجیل کا جو ماخذ انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ثانیاً وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کیوں رسول ہے؟ کیونکہ آپ ایک بڑے مضبوط اور مضبوط حکمران اور رحم دل شخصیت ہیں، آپ امت مسلمہ کو ان کے جو فنڈامنٹل بنیادی رائٹس ہیں اور نیکی پر رکھنے والے، مطلب بنیادی حقوق دلانے والے اور نیکی پر رکھنے والے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم، اسماعیل السلام کے بیٹے، ابراہیم السلام کے بیٹے اسماعیل السلام کے بیٹے قیدار، ادھر سے پھر وہ عدنانی بن کے اللہ کے رسول کی جو نسل ہے وہ چلے گی۔ تو یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں، اس کو جو ہے نا، یہ ایک عربک نام ہے اس کا، یہ تورات کی کتاب کے اندر آتا ہے، کتاب اشعیاء، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود اور مینشن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اس کو قرآن میں ٹش ٹش بیان کرتا رہتا ہے کہ جب ایک انسان یہ پڑھے گا، کہ مطلب جب کرسچنس پڑھیں گے کہ سورہ مریم ہمارے یہاں چیپٹر ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو کھولے گا۔ اور میں نے جب بھی ایسے لوگوں کو سنا ہے جو کمپیریٹیولی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کسی کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی مانتے ہیں، اور اگر نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر ہم جو ہے نا مریم علیہ السلام کا انکار کریں تو بھی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ مریم کا اگر آپ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بڑا امیز ہوتے ہیں، اچھا جو آپ کے قرآن ہے اس کے اندر ان کا پورا چیپٹر موجود ہے، تو وہ ان کے لیے بڑی ہے نا امیوزمنٹ والی بات ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ قرآن بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم کہ مصدق لما معہم، کہ جو آپ کے پاس ہے نا وہ اس سے تصدیق کر رہا ہے، مطلب وہ سنکرونائز کر رہا ہے، آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھ لیں اور وہی جو نشانیاں ہیں وہ آپ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ یہودیوں کی کتاب سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، پھر کرسچینٹی کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام جو ہے نا دونوں بھائی ہیں،
تو سارے یہودیوں کے اسماعیل علیہ السلام کیا بنے؟ چچا بن گئے، تایا بن گئے بیسکلی. تو ان کی تایا کی نسل سے اللہ کے رسول آ رہے ہیں. تو وہ اللہ کے رسول کو جو ہے نا جانتے تھے ان ساری چیزوں کو. تو جوڈائزم اور کرسچینٹی ان ساری باتوں سے بھری ہوئی. اسی طریقے سے آپ یہ جو ہندوؤں کے اسکرپچرز ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھیں تو کچھ میرے پاس نام ہے تھوڑے سے مشکل بھی ہیں، کہ جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، مطلب رگویدا کنڈ 5 منڈل 27 منترا 1، اس کے اندر اللہ کے رسول کا جو لفظ محمد ہے سنسکرت کے اندر یہ ورڈ ایز اٹ از موجود ہے. اور ذاکر نائک کو میں سنتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول کے جو آنے کی جگہ ہے جو مدینہ ہے، تو اس کی جو اوصاف اور اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ باغوں والی جگہ ہوگی اور اس کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے. اس طرح اور کئی جو ویداز ہیں ان کی ہندوؤں کی، اس کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ادھر یہ چیزیں مینشنڈ ہیں، آج بھی مینشنڈ ہیں. اور اس کے اوپر ایک بڑا پیارا جو ہے نا ایکسپیریمنٹ ایک بندے نے کیا، ایک یوٹیوبر تھا، اس نے ایک بائبل لی، بائبل کے اوپر نا قرآن کا کور چڑھا دیا، اور اس کے اندر کچھ آیات ایسی تھیں جو لگتی نہیں پڑھنے کے اندر کہ بڑی ایکسٹریمسٹ آیات ہیں. جس طرح مسلمانوں کو جو ہے نا ایک وہ پروپیگنڈا کر کے ایک ایکسٹریمسٹ جو ہے نا برانڈ کیا گیا. اب دیکھیں جہاد کی قتال کی آیتیں کہیں بھی ہوں گی جہاں پہ آپ نے دشمن کو مارنا ہے، اس میں نرمی تو نہیں ہوگی نا. اللہ تو یہ جس طرح قرآن میں کہتے ہیں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اللہ کہتے ہیں کہ گردنیں مارو اور ان کے ہر پور ہر مسل کے اوپر ان کو مارو، شدت سے مارو. يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. اور یہ کام کرو، جو محارب ہے اس کے جو ہے نا تم ٹانگیں توڑ دو، ہاتھ توڑ دو، یہ کر دو، زمین میں دفنا دو، یہ کام سولی پہ چڑھا دو. تو جو شریر انسان ہوتا ہے، جو شر پسند ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو یہی کیا جاتا ہے. تو اس بندے نے کیا کیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ بڑا پیارا، جا کے جو ڈفرینٹ جو لوگ تھے گلیوں کے اندر اسٹریٹس کے اوپر، اس کو جا کے نا کہا کہ دیکھیں یہ کتاب ہے اور یہ جو ہے نا اس طرح کی بات کرتے. اس کے اندر ان کی بائبل میں لکھا ہوگا کہ ان کو مارو اور جو ہے نا جو دشمن ہیں اللہ کے ان کو ایسا کرو ویسا کرو. تو اس نے پھر ان کا نا وہ لیا کہ آپ رسپانس بتائیں اپنا، کیا آپ کا رسپانس ہے، کیا آپ کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا ایکسٹریمسٹ ریلیجن ہے اور بڑا جو ہے نا یہ تو متشددانہ سوچ ہے، اتنے تو ہمیں تو بڑا جو ہے نا وہ ہیومینٹی کرنا چاہیے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، بڑا پیار سے نا وہ کور ہٹاتا ہے، اندر سے بائبل دکھاتا ہے کرسچنس کو. تو وہ سب ایک دم سے امیوز ہوتے ہیں کہ یار ہماری. تو عمومی طور پہ جو میں آج تک میں سمجھا ہوں ساری باتوں کا لب لباب، اور اس کے اندر میں اپنا وہ تجربہ بھی شامل کرنے کی کوشش کروں گا جو میں کئی پیس سمٹس کے اندر میں نے جو ہے نا ایز اے مسلم ریپرزنٹیشن جو ہے نا میں نے لی، چیئر کیا ان کے ساتھ، جس میں کرسچنس بھی تھے، جس میں سکھ بھی تھے، بڑے بزرگ سکھ تھے. تو ان کے ساتھ میں نے کیا. تو میں نے جو چیز سمجھی، چاہے مسلمان ہوں، مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور جو باقی جو ریلیجن کے فالوورس ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے سورس سے دور ہونا. یہ میجر میں سمجھتا ہوں میجورٹی کا جو ریزن ہے، کیونکہ دنیا میں پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ سے کم ہوتے ہیں، ہمیشہ. تو عمومی طور پہ جو لوگ ہیں نا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور جب ہی میں نے ایک دفعہ نا ایسا ٹیسٹنگ، میرے سامنے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے سامنے جو نا اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے مسلمانوں سے پوچھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب کے کوئی حقوق بیان کیے؟ تو ان کے لیے تو بڑا شاکنگ تھا. اچھا جی، اہل کتاب کے لیے کوئی حقوق بھی بیان کیے اللہ تعالیٰ نے؟ تو میں نے سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت پڑھی. میں نے کہا انما ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل بھی منع نہیں کرتا اس چیز سے کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، مطلب وہ شر پسند نہیں ہیں، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالتے، مطلب تمہیں تمہارے علاقوں سے بھی نہیں نکال لے، تمہارے وطن بھی محفوظ ہے، تمہارا دین بھی محفوظ ہے، تمہارے بزنس بھی محفوظ ہیں. ہاں وہ اپنے اس حساب میں رہ رہے ہیں، تم اپنے حساب میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو. مسلمانوں کے بارے میں آیت نہیں ہے، یہ جا کے پڑھ لے گا. تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور نیکی کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ انصاف بھی کرو. اور آگے اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، جو اس طرح کا انصاف کرتا ہے، حالانکہ وہ نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یحب محبت کرتا ہے. تو سب خاموش ہو گئے، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے.
تو جس طرح مسلمانوں کا یہ حال ہے، تو اکثر میں نے دیکھا ہے جو نان مسلمز بھی ہیں، چاہے وہ جس ریلیجن کو بھی فالو کر رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوتی. اچھا جی، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا یہ ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کا، دنیا کا، کہ لوگوں نے اپنے ریلیجن کو پڑھا ہی نہیں، فالو ہی نہیں کیا. مسلمانوں کو نہیں کیا، اہل کتاب نے جو کرسچنز ہیں انہوں نے کرسچینٹی کو نہیں پڑھا، جو جوڈائزم یہودی ہیں انہوں نے یہودیت کو نہیں پڑھا. اچھا جی، اب دوسرا ایک اور ایکسٹریمزم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. وہ ایکسٹریمزم کیا ہے کہ وہ لوگ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو نہیں پتا، تو یہ مان بھی جلدی لیں گے کیونکہ لا علم ہے. لیکن ایک خاص بریڈ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے آیتیں پڑھی، وہ والے ہیں کہ جن کو پتہ ہے، دوز ہو ور ویٹنگ. ورنہ مدینے میں یہودی کیا کر رہے تھے؟ کوئی اتنا بڑی انٹرنیشنل سٹی تو نہیں تھی وہاں پہ. ان کو پتہ ہے، جو اللہ کے رسول کی صفات کو مطلب اندازہ لگائے نا، سلمان فارسی کی ایک جرنی ہے، بہت بڑی جرنی ہے، جس میں وہ کئی پادریوں سے ہوتے اور ہر پادری نے ان کو ایک ہی طرف ڈائریکٹ کیا کہ وہ ایک شہر ہے، کھجوروں کے جھنڈ والا شہر ہے، وہ ادھر ہے فلاں جگہ پہ. تو وہ مدینے آتے آتے یہودیوں کے غلام بن گئے، یہودیوں نے پکڑ کے غلام بنا دیا ان کو، بک گئے وہاں پہ، وہ یہودیوں کے غلام بن گئے وہ. تو وہ اسی وجہ سے بنے کہ سب کی ڈائریکشن مدینے کی طرف تھی. تو یہ خاص بریڈ ایسی ہے دنیا کے اندر جو جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے جو ہے یہ پھر انکار نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کی جو آیت ہے، قرآن پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، میں کیا اپنی باتیں کروں. اللہ کہتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں انکاروں کے اوپر جو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتے، ہٹ دھرمی. اللہ کہتا ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعید عن رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں. اب اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. اور یہ مغضوب بھی ہوتے ہیں بائی دا وے، ان کے اوپر غضب بھی، یہی اس کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے ان کا. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا یہی چیز آپ ان کے اندر بھی دیکھ لیں. ابو جہل کا بھی معاملہ یہی تھا، ادھر بھی ہم آگے جا کے اسٹڈی کریں گے. ابو جہل بھی اللہ کے رسول کو مانتا تھا. ابو جہل حالانکہ جو بڑے چودھری، بڑے دشمنوں کے اندر نا ابو جہل کا بڑا نام ہے. تو غالباً زماد ازدی کا ایک واقعہ آتا ہے. تو وہ ابو جہل کا دوست تھا، اور زماد ازدی کیا کہتا ہے، جب وہ آیا نا، مکے کا نہیں تھا، تو ابو جہل نے منع کیا، بھائی اس کے پاس نہیں جانا. اچھا جی، کیوں نہیں جانا؟ کہتے ہیں یار یہ جادوگر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جادوگر ہے. اچھا جی، تو کہتے ہیں یار میں خود جو ہے نا یہ جھاڑ بوک کا کام کرتا ہوں، تو مجھے یہ جن ابلیس شیطان ان سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سب پتہ ہے کیا کرنا ہے. تو اور میں نے بڑے کاہن بھی دیکھے ہیں، سارسرز بھی دیکھے ہیں، فارچون ٹیلر بھی. تو اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے رسول نے جو ہے نا جو خطبہ مسنونہ وہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ پڑھ دیا بس. تو پھر اس نے کہا دوبارہ سنائے. دوبارہ اللہ کے رسول نے کہا. تو وہ سن کے نا ہی وہ اسٹنڈ کہ یار یہ کیا بات کی ہے اس نے. پھر وہ واپس آیا ابو جہل کے بعد. ابو جہل سے کہا کہ بھائی میں نے اس سے پہلے فارچون ٹیلرز کو بھی دیکھا ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے غیب کی خبریں والوں کو دیکھا ہے، جو پامسٹ ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، میں نے اس طرح کے جتنے ٹیڑھے میڑھے لوگ ہیں دنیا میں سب کو دیکھا، میں خود بھی کرتا ہوں، اس فیلڈ کا بندہ ہوں. لیکن ہی واز ڈفرنٹ. جو اللہ کے رسول نے پڑھا، یہ جو کلام تھا، یہ ڈفرنٹ تھا. تو پھر ابو جہل نے بڑی گہری بات کی، کہہ رہے یار دیکھو، بات حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے بٹوارے ہوئے ہیں نا مکے کے اندر، کئی منسٹریز ہیں، لوا کی ایک منسٹری ہے، رفادہ کی ایک منسٹری ہے، اس کے بعد جو ہے نا جوڈیشری کی منسٹری ہے، پھر جو ہے نا یہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت، یہ والی منسٹری ہے، اس کے بعد پھر جنگ کی منسٹری، کئی منسٹریز تھیں. کہہ رہے میرے پاس جو منسٹری ہے نا وہ ہے جوڈیشل منسٹری. میں ہوں بیسکلی ابو الحکم، اس کا لقب تھا ابو جہل کا، ابو الحکم. میں یہاں کا چیف جسٹس آف مکہ ہوں، اور اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ منسٹری میرے پاس سے چلے جائے گی. اور یہی مسئلہ کس کا تھا؟ یہی مسئلہ، یہ سپریمیسی کا مسئلہ ہے بیسکلی. یہی مسئلہ یہودیوں کا بھی تھا. یہی عین مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرعون کا بھی بیان کیا کہ یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ، مطلب ان کے ڈسکشن ہو رہا ہے یہ کہ اگر تم نے اس کی بات مان لی فرعون، تو یہ کیا کرے گا، تمہیں ٹیک اوور کر کے سپریمیسی اس کی ہو جائے گی. تو یہ سارا جو مسئلہ تھا نا، یہ سارا کرسی کا مسئلہ تھا بھائی، یہ منصبوں کا اور وسادتوں کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ابو جہل اللہ کے رسول کو مانتا تھا، اور تاریخ کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ اور اس طرح کے 2-3 اور تھے، یہ راتوں میں چھپ کے قرآن سننے جاتے رہے اللہ کے رسول کا. ان کو قرآن کے اندر اتنی لذت اور حقانیت محسوس ہوتی تھی. دا اونلی ریزن which stopped them، وہ کیا تھا؟ منسٹری کا مسئلہ.
کرسی کا مسئلہ کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو یہ ہماری منسٹری چلے جائے گی. تو اس نے ابو جہل نے یہ بات نریٹ کی اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی یہاں پہ. تو یہ بھی ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہودی جو ہے نا, ان کے یہاں ہر بندہ یہودیت قبول نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو قبیلے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا قبیلے والا مطلب جو 12 قبیلے ہیں نا, ان کا ہونا بہت ضروری. جبھی آج بھی مطلب جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا جو خنس ہے, وہ کہتے ہیں ہی واز ناٹ اے ٹرو سن آف ابراہم. یہ آج بھی جیوز جو ہے نا وہ مطلب وہ بیسکلی ڈیمین کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو, اور اسی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو بھی ڈیمین کرتے ہیں, جو حاجر علیہ السلام تھی. اور جو سارا ہیں ان کو بڑا وہ ان کی نا سپریمیسی بیان کرتے ہیں. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ سارا یہ ایروگنس, کلٹش اپروچ, حزبیت, گروہ بندی, جماعتیں, یہ والا وہ مسئلہ ہے کہ بھائی ہمارا والا جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے, ہماری سپریمیسی ہونی چاہیے. اس نے حق کو بہت بری طریقے سے سبوٹاج کروایا ان کے ایسپیکٹ سے, لیکن حق جو ہے نا وہ تو غالب ہو کے رہتا ہے. تو یہ میجر ریزن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا. بہرحال اللہ کے رسول کچھ بڑے ہوتے ہیں, کوئی غالباً 15-20 سال کی عمر میں, تو اللہ کے رسول کی وحی آنے سے پہلے, بعثت سے پہلے کچھ اور بھی انسیڈنٹس ہیں. جیسے کہ ایک جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ فجار, اس کو حرب الفجار بھی کہتے ہیں. فجار یا پھر کچھ لوگ اس کو فجار بھی کہتے ہیں. یہ بیسکلی فسق و فجور سے ورڈ نکلا ہے کہ یہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں تھیں, اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ جو چیزیں تھیں, اس کا بہت بڑی پامالی ہوئی تھی. اور اس کے اندر 2 بڑی پامالی تھیں. ایک یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا تھا, جو حدود حرم کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے اندر لڑائی کیا, جنگ کیا, آپ ویپن بھی لے کے نہیں جا سکتے. آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا جو ہے نا اس کو مقدس بنایا ہے کہ اس کا ادب ہے. درخت نہیں اکھاڑ سکتے, کوئی پرندہ نہیں مار سکتے وہاں پہ, کوئی پودا نہیں اکھیڑ سکتے وہاں پہ. تو یہاں پہ کیا ہوا, ایک جنگ پیش آئی. اور ایک تو یہ کہ اس باؤنڈری کے اندر, حدود حرم کے اندر جنگ ہوئی. دوسرا یہ کہ جو حرمت والے مہینے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب, اس کے اندر بھی جو ہے نا محرم کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول کچھ لوگ کہتے ہیں 15 سال کی عمر تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال کی عمر کے اندر جنگ. اور اس کے اندر ایک طرف جو ہے قریش اور بنو کنانہ تھے, اور دوسری طرف قیس, جو بنو قیس جو تھے, یہ دوسرا قبیلہ ادھر تھا. اور قریش اور کنانہ کی جو لیڈنگ اس ٹائم پہ جو کر رہے تھے وہ حرب بن امیہ تھے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں بڑا دیا تھا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جو قریشیوں کے ساتھ تھے حصہ لیا. اور لیکن اللہ کے رسول جو ہے نا کوئی خود نہیں تھے, صرف وہ ایز اے سپورٹیو چچاؤں کے ساتھ تھے, چھوٹے تھے, تو وہ صرف اپنے چچاؤں کو نا تیر تھما کے دیتے تھے, تیر دیتے تھے اور وہ تیر مارتے تھے. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ اللہ کے رسول نے کوئی نہیں کیا. لیکن اسی کے علاوہ اسی سال کے اندر نا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس کو اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد بھی انڈورس کیا, جس سے ہمارے سمجھنے کے لیے بہت سارے لیسنس ہیں. وہ کیا واقعہ ہے, اس کو کہتے ہیں حلف الفضول کا واقعہ. بیسکلی یہ ایک معاہدہ ہوا تھا, اور اس معاہدے کے پیچھے ایک سٹوری ہے. ایک شخص تھا یمن کا ایک شہر ہے زبید, اس کا ایک تاجر تھا, وہ سامان لے کے نا مکہ آیا, اور مکہ کے ایک بہت بڑے سردار عاص بن وائل نے وہ سامان خریدا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا. تو تاجر جو تھا اس کی ساری مطلب کہاں سے سفر کر کے آیا ہے, وہ یمن کے اندر کہیں بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے مکہ آیا ہے, سامان لے کے آیا, ایک بندے نے خریدا اور پیسے نہیں دیے. اور وہ کون تھے جی, عاص بن وائل. تو تاجر نے نا بیت اللہ کے سامنے جو ہے نا دعائیاں دینا شروع کر دی, ہائے میرا مال, کوئی مدد کر دے, کوئی میری مدد کر دے. کوئی مدد کو نہیں آیا. اور کیونکہ جو عاص بن وائل تھے بڑے سردار تھے, تو اس نے ایک قبیلے کے پاس گیا, دوسرے قبیلہ, کئی قبیلوں سے ہوتا ہوا تھا, کسی نے ہے نا اس کی ہیلپ نہیں کی. پھر وہ ایک پہاڑ ہے, اس کا نام ہے مکے کے اندر ابو قبیس کر کے ایک پہاڑ ہے, اس پہ چڑھا اور اس نے وہاں پہ اشعار اور مظلومیت کے دعائیاں دینی شروع کر دیں. اب یہ جب آوازیں سب کو جانے لگی نا, تو ہاشمی خاندان کے اندر ایک بہت بڑا نام تھا, ان کا نام ہے زبیر بن عبد المطلب, اللہ کے رسول کے یہ چچا تھے. تو ان کا خون جو ہے نا وہ جوش مارا, اور انہوں نے سارا سینیریو سنا. پھر وہ عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس سے لڑ جھگڑ کے نا اس بندے کا حق واپس کرایا. اچھا جی, جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک پیکٹ کے اوپر جو ہے سب کی ایک ٹویٹی سائن کرائی سارے قبیلے والوں کی. اور اس کے اندر نا مکے والے اچھے بھی تھے کہ جب وہ کوئی عہد و پیمان کر لیتے تو اس کو پورا کرنے کی نا اپنی اینٹ چوٹی کا جو ہے نا وہ
جان مارتے. تو ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان کے نام سے, اس کے گھر کے اوپر ایک بہت بڑا تاریخی اجتماع ہوا, اور سارے جو قبیلے والے تھے یہ اس کے اوپر جمع ہوا. اور اس روایت کو آگے جو آتی ہے اس کو شیخ البانی نے نا اپنی کتاب میں بھی مینشن کیا ہے. تو وہ اجتماع یا پھر اس کا بیک اینڈ کا پرپس یہ تھا کہ کوئی بھی اس طرح کا مظلوم آئے گا تو سارے مکے والوں نے کیا کرنا ہے, اس کی جو ہے مدد کرنی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے نا صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ بات ہی فرمائی کہ میں نے جو مطیبین ہیں, مطیبین سے مراد جو یہ بنو ہاشم, بنو امیہ, بنو زہرہ, بنو مخزوم جو ہیں, ان کے معاہدے میں عام لوگوں کے ساتھ شریک تھا, اور میں اس معاہدے کو توڑنا پسند نہیں کروں گا اگرچہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی مل جائے. تو اللہ کے رسول نے اس معاہدے کو نبی ہونے کے بعد بھی کنٹینیو رکھا. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, 2 چیزیں میں اس میں میجرلی سمجھاؤں گا. ایک بات یہ ہے کہ اسلام کا یہ عمومی مزاج ہے, نکاح کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے 4 قسم کے نکاح ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ 4 نکاح تھے, 3 جو ہے نا شریعت اسلامی نے اس کو حرام قرار دے دیا گیا. ہم نے ڈسکس کیے تھے 4 قسم کے نکاح جو ہوتے رہے, اور جو ایک نکاح صحیح تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے فالو کروایا کہ یہ بالکل صحیح ہے نکاح, جس میں آپ ولی جو ہے اور مطلب عورت ہے یا مرد ہیں دونوں کے جو ولی ہیں بیسکلی وہ مل بیٹھ کے, خاندان والے جو بڑے ہیں وہ مل بیٹھ کے جو ہے نا شادی کے اوپر بات کریں گے, اور وہ اگر یس بولے گا ولی تو شادی ہوگی. تو اسلام ہمیشہ کیا کرتا ہے, اسلام جو ہے وہ چینلائز کرنے کا نام ہے. اگر تو کوئی ایسی ایکسٹریمسٹ قسم کی انرجیز ہیں یا پھر کوئی ایسی انرجیز ہیں یا پھر کوئی ایسے کام ہیں جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں, تو اسلام نے اس کو کیا کر دیا جی, ریڈائریکٹ کر دیا. کیونکہ دنیا کے اندر ایک قوم, مثال دیتا ہوں, دنیا کے اندر ایک بڑی قوم ہے جس کو شوق کیا ہے, مرنے مارنے کا شوق ہے. میں مر جاؤں, میں جو ہوں نا وہ پھٹ جاؤں, میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ اس انرجی کو کیا کرتا ہے, ریڈائریکٹ کرتا ہے. ریڈائریکٹ کس طرف کر رہا ہے کہ تم نے کرنا ہے نا, تم جنگوں میں جاؤ, جنگ میں جا کے اپنی انرجی نکالو. تمہیں کاٹنا ہے کسی کو, جاؤ جائے کر. تمہیں مارنا ہے کسی کو, جا کے ادھر مارو. لیکن جو معصوم لوگ ہیں دنیا کے اندر, چاہے جس مذہب کے بھی ہیں, اس کو تم نے کچھ نہیں کرنا. لیکن جو بدماشی غنڈہ گردی کر رہے ہیں, اپنی انرجی تم وہاں نکال لو. تو اسلام ہر دفعہ کیا, تم نے شادی کرنی ہے, 10 آپشن ہیں شادی کے, تم کیا, اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو حرام ہے ان کو جو ہے نا غلط ہے, جو حرام ہے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کی طرف جو ہے نا ریڈائریکٹ کر دے گا. تو اسلام کا یہ مزاج ہے ریڈائریکٹ کرنے کا, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک پیکٹ ہوا, اللہ کے رسول نے اس کے اندر کوئی یہ نہیں دکھایا کہ جی وہ تو اسلام کے اگینسٹ تھا یا پھر اسلام کا تو نہیں تھا, وہ مسلمانوں نے تو نہیں کیا تھا. تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ حزبیت نہیں دکھائی. جو چیز صحیح تھی اور انسانیت کے لیے صحیح تھی اس کو کنٹینیو کروایا, اس کو لیجسلیٹ کر دیا اور انڈورس ہی کر دیا نا ایک طریقے سے, کہ اگر وہ معاہدہ پھر ہو, ایک روایت میں اندر آتا ہے کہ اگر وہ معاہدہ پھر ہو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پھر جاؤں گا, پھر کروں گا میں وہ کام, کیونکہ میں وہ صحیح پہ تھا, میں حق پہ تھا. تو اس طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے اسلام کی باؤنڈری کے اندر نہ ہو, لیکن وہ خیر کے کام ہو, تو ہمیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. چاہے وہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنا حصہ ڈال لیں, ہمیں اس کے اندر یہ کرنا چاہیے. اور اس میں دوسرا جو ہم نے سیگمنٹ وہ یہ سمجھا کہ ہم جو ہے نا ریڈائریکٹ کریں, ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور ہمیں اسٹبرنس سے نکلنا چاہیے اپنے آپ کو. جی کرنا ہے تو یہی کرنا ہے, نہیں, آپ کیا کریں, پاسبل سچویشن نکال لیں, جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر ہی کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. تو پھر آپ جو ہے نا, اور اس کے اندر ایک اور میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ اسلام کا مزاج ہے سسٹم کو ہیل اپ کرنے کا, سسٹم کو پنکچرز یا پیچ اپس لگانے کا. یہ طریقہ مزاج ہے کہ جہاں صحیح ہے اس کو صحیح کر دیا, جہاں غلط ہے اس کو پنکچر لگا کے بس چلاؤ, صحیح کرو اس کو. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں, اکھاڑیں گے پھر نیا لے کے آئیں گے, یہ غلط ہے. یہ ایکسٹریمزم, اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. جو صحیح تھے ان کو رکھ دیا, انڈورس کر دیا, جو غلط تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا, یہ ہٹا دیا جی, ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کے رسول کا عمومی طور پر مزاج تھا. لیکن جو تشبیہ والا جو کانسیپٹ ہے, کچھ چیزوں میں چیزیں نہیں چلیں گی. تشبیہ والا جو کانسیپٹ ہے, خاص طور پہ جو کلچرل ویلیوز ہیں اور جس میں بیسکلی ایک آئیڈینٹیفیکیشن بنتی ہے کسی کی, جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فہو منہم, وہ انہی میں سے. اور اس کے بارے میں بڑی روایت آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو یہود و نصارہ جو تھے نا, یہ خاص قسم کے ہیئر سٹائلز بناتے تھے, ایک ادھر کی مانگ نکالتے تھے, ایک ادھر کی مانگ نکالتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس ٹائم پہ ان کی مخالفت کرنے کے لیے
ہیئر اسٹائل چینج کر دیا. اس طرح یہودیوں کی مخالفت کے اندر جو ہے نا 2 روزوں کا کانسیپٹ دینا, یہ 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا, یہ مخالفت ہے. اس طرح کی اور کئی چیزوں کی, فرض نماز میں جوتے پہننا, اس کے اوپر محدثین نے پورے باب باندھنے, چیپٹرز ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر کہ جوتے اگر صاف ہیں آپ کے, بائی دا وے یہ نہیں ہے گندے جوتے ہیں آپ لے کے چلے گئے, اگر آپ کے جوتے صاف ہیں تو اس کے اندر آپ نے نا نماز پڑھنا. تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ تم ایسا کرو کیونکہ فلاں والے جو ہے نا وہ نہیں کرتے ایسا. تو یہ ایک بڑا چیپٹر ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ جہاں پہ ان کی یا تو غلط باتیں ہیں یا پھر کہیں پہ جو ہے نا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے, تو وہاں پہ اپنا ایک یونیکنیس کو اسٹیبلش کرنا, اپنی ایک یو ایس پی اسٹیبلش کرنا, یہ اللہ کے رسول طریقہ ہے. لیکن جو اس طرح کے جو معاملات ہیں جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے یا انسانیت کے فائدے کے ساتھ ہے, اسلام جو ہے نا وہ دنیا کی پریڈز ہوتی ہیں فوجی. اب ہم کہیں جی یہ تو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے مسلمانوں نے بنایا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم کیا کہیں جی نہیں جی وہ یہ تو جو ہے نا یہ کافروں کا طور طریقہ ہے, یہ کافروں کے طور طریقوں کے اندر نہیں آئے گا, یہ ڈفرینٹ جو ہے نا ڈومین ہے. تو اس کو سیگریگیٹ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ کچھ اللہ کے رسول کے انسیڈنٹس تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑی جو ہے نا محفوظ کر کے رکھا. یہ تو ہم نے پریویسلی پڑھا تھا نا, سنا تھا کہ اللہ کے رسول کی جو ہارٹ سرجری ہوئی تھی, جبریل امین آئے تھے اور ان کا جو ہے نا سینہ کاٹا, چاک کیا, دل نکالا, اس میں سے جو ایک جو شر والا مادہ تھا نکالا, اس کے بعد نور ڈالا, سکینت کو چھڑکا, زمزم سے دھویا, پھر بند کر کے سٹچ کر دیا. تو یہ تو کیا ہی کیا, لیکن اللہ کے رسول کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو فزیکل اس طرح کی کوئی کنٹامینیشن تھی اس سے بھی بچا کے رکھا, چاہے وہ کلچرل ہوں, چاہے وہ گناہ کے معاملات ہوں. اور یہ روایت میں آتا بھی, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ دل چاہا کہ میں فلاں میلے میں جاؤں, تو اللہ کے رسول نے انٹینڈ بھی کیا, گئے, جانے کی کوشش کی, رستے میں نیند آ گئی ہوں. 2 دفعہ ایسا ہوا ڈیفینیٹلی. تو وہ بھی ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ کچھ روایت میں آتا ہے, حالانکہ اس کے اندر ذوف بھی موجود ہے, کہ یہ کفار مکہ جو تھے نا, یہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے, کہ جو بالکل حدود حرم میں رہنے والے اپنے آپ کو بڑا سپریم سمجھتے تھے. تو یہ کیا کہتے تھے, یہ نا اپنا بے لباس طواف کرنے کو نا بڑا یہ فخر سمجھتے تھے. تو کچھ نے اللہ کے رسول کے اوپر فورس بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیا کریں جی, آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو عقیدے کی پالیدگی ہو, اسی طریقے سے جسمانی ہو یا روحانی ہو, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے طریقے سے بچا کے رکھا. اچھا جی, اسی طریقے سے کچھ سفر اللہ کے رسول کے بارے میں آتے ہیں, اور بیسکلی اس کے اوپر نا یہ ایک بحیرہ غالباً ایک راہب تھا, اس کی اسٹوری آتی ہے, لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ بڑا اس کے اوپر نا محدثین کا بھی اور ہسٹورین کا اختلاف موجود ہے کہ اللہ کے رسول شام کے سفر میں جب چھوٹے تھے گئے تھے, اور وہاں پہ ابو طالب کے ساتھ گئے تھے, تو وہاں پہ ایک کرسچن راہب تھا, ایک رہبہ تھا, اس نے اللہ کے رسول کو پہچان لیا اور پھر آگے جانے سے منع کر دیا. بہرحال اس کے اوپر نا کئی وہ ہیں. تو اصل میں ہسٹری کی کتابوں کے اندر جو روایتیں آتی ہیں اللہ کے رسول سے پہلے کی, تو اس میں بڑا ہمیں دیکھ بھال کے جو ہے نا قدم رکھنا پڑتا ہے کہ مطلب کون سی لینی ہے کون سی نہیں لینی. کیونکہ عمومی طور پہ اگر ہم ان کے اوپر اصول لگائیں جو اصول حدیث کے اصول ہیں جرح و تعدیل کے, تو اکثروں کے اوپر نا مجرا آتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر نہیں جا سکتے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ایک بڑا سیگمنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول, حالانکہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی, اور جنہوں نے ڈیٹیلز اتنی مینشن کی بھی ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں, وہ جو ہے مطلب اس بڑے کوشچنیبل وہ روایتیں ہیں. ایک چیز تو بڑی مینشن ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول سے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے, وہ شیپرڈ تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے اگلے ہم سیشن کے اندر انشاءاللہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ان سے شادی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اللہ کے رسول کی, کیونکہ وہ بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, مضاربت کے اوپر جو ہے تجارت کیا کرتے تھے. مضاربت کیا ہوتی ہے؟ مضاربت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس کے بعد انویسٹمنٹ ہے اور ایک بندہ ہے اور وہ سائلنٹ پارٹنر بن جائے گا, وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور دوسرا بندہ ہے جو کیا کر رہا ہے, اپنی انرجیز لگا رہا ہے, اپنا ٹائم بھی دے رہا ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس کوئی بہت بڑی ویلتھ تو نہیں تھی, تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, پیسہ کسی کا ہوتا تھا اور اس کو لے کے اللہ کے رسول تجارت کیا کرتے تھے. وہ تجارت کرنے کے بعد جو اس کے اندر پروفٹ ہوتا تھا
اس پروفٹ کے اندر پرسنٹیج اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے. تو اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہے اس مضاربت کو بھی تھوڑا اسٹڈی کریں گے نیکسٹ سیشن کے اندر, اس والے کے اندر نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں کا شام کا سفر تھا, خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو غلام ان کے ساتھ گئے تھے خدیجہ کے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو شادی ہے اللہ کے رسول کی, وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے, اس کو بھی کریں گے. اور پھر ہم انشاءاللہ بہت جلد جو وحی سے قریب کے جو واقعات ہیں اس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ پھر ہم نے وحی کی طرف جانا ہے, آگے کے ٹاپک ہمارے وہ ہیں. تو تب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیں. انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی, توفیق رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.